کہ میں صرف ایک بیان سنوانا چاہتا ہوں اور طارق چودھری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلال بھٹو زرداری نے جو آج الفاظ استعمال کیے، اعتراضات آپ کے سر آنکھوں پر اور باتوں کا، لیکن کیا یہ اعتراضات اتنے بھاری بھرکم ہیں کہ ایسی زبان استعمال کی جائے جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کچھ اور کام ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بھلے یہ الزام ہی ہو؟ سنائیے جی بلال بھٹو زرداری نے کیا کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل نسل در نسل یہ داندلی کے پیداوار ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا ایک الیکشن نہیں ہے جو یہ لوگ جیتے ہیں۔ اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، وہ 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ سینیٹر اون صاحب فرما رہے ہیں زندہ آباد۔ میں نے ان کو پروگرامز کے اندر اتنا مطمئن کبھی نہیں دیکھا، وہ بالکل چل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا کہ یہ صحیح بات ہے۔ اصل میں یہ ان پروگراموں میں چونکہ تماشائی ہے نا، میدان کے اندر نہیں ہے، نہیں میدان کے اندر نہیں ہے، آپ ان کو ضرورت نہیں ہے کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہ کشمیر میں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس لیے باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ نے تماشا لگایا ہے۔ یہ ویسے یہ کیا ہے، یہ اتنی بڑی لڑائی کی وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی شاہ صاحب قابل احترام ہے، میں براہ راست اس حلقے سے شروع کرتا ہوں جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورآل پاکستان پیپلز پارٹی جو میرے علم میں ہے، انہوں نے پورے الیکشن پہ 30 پولنگ سٹیشنز کی بات کی ہے، پورے الیکشن پہ کہ جی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تک ورنہ باقی بھی اگر 30 کے علاوہ کچھ ہوتے تو وہ بھی آ چکے ہوتے۔ 30 پہ اعتراض ہے۔ 2000 سے زائد پولنگ سٹیشنز تھے پورے ڈویژن میں جن پہ الیکشن ہوا جی، تو اب یہ 2% بھی نہیں بنتا جس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ 1.5% پہ الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خود اس الیکشن کو کریڈیبل بنا رہی ہے اور ویلیڈیٹ کر رہی ہے، کیونکہ 1.5% تو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ خود بھی اگر کوئی حرکت کرے تو کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ آ جائیں جیسے یہ حلقے کی بات کر رہے ہیں چودھری یاسین صاحب آ رہے ہیں، وہ چڑھائیوں کا حلقہ ہے اہل 12 میں ٹوٹل جو پولنگ سٹیشن ہے ان کی تعداد ہے 210، اس میں ریاست صاحب جیتے ہیں ہمارے امیدوار۔ اب پیپلز پارٹی کو اعتراض یہ ہے جناب کہ وہاں سے ہار کے چودھری یاسین سٹی سے کیوں جیت گئے ہیں؟ اپنے کینڈیڈیٹ کے جیتنے پہ بھی اعتراض ہے، اور اگر ہمارے جیت گئے ہیں ان کے آبائی حلقے سے، تو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں شاہ صاحب کے ساتھ تھا، میں نے کہا سیاست میں تو یہ بات نہیں ہوتی، بڑے سینئر لوگ ہار جاتے ہیں، اب وہاں سے یہ کیوں ہارے گا، یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں لازمت دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ میں نے ٹیکنیکل جواب آپ کو دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اصل میں یہ الیکشن جو کہ انتہائی صاف اور شفاف تھا اور کریڈیبل تھا، اس میں یہ الیکشن کمیشن کو زیر بار لا کے اسے دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے اگلے جو 2 مرحلے ہیں ان میں یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے آپ سب نے دونوں نے مل کے ساری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا۔ کیا یہ بحث ہم نے شروع کی ہے؟ نہیں، آپ جواب دیتے ہیں اس کا پھر بحث چلتی ہے۔ کیا پاکستان کا نمبر 1 ایشو اس وقت آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات ہیں؟ Is that what the main issue is؟ یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے دونوں نے مل کے ایک الیکشن ہوا آزاد کشمیر کا پہلا مرحلہ، میرپور ڈویژن کے 13 کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن ہوتے ہیں، ان کے اوپر سوالیہ نشان، اعتراضات اور پھر جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہم نے شروع کی ہیں۔ ہم نے تو نہیں شروع کی، ہم تو صرف ان کو جو 9 منسٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے، جو الزامات آ رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اگر جو معاملات اب سندھ میں رہے ہیں پچھلے 17-18 سال سے، اگر ہم ان کی کہانی کھولنا شروع کر دیں، ہم نے کھولی، اس طرح ہم نے نہیں کھولی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایشو ہے، نصرت صاحب کی بات آپ نے سنی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے یہ باتیں میں نے بھی سنی، بچے سے تو نہیں سنی اسلام آباد کے اندر، لیکن جی بی کے انتخابات سے پہلے یہ کافی بات پھیلی ہوئی تھی کہ طے ہو چکا ہے کہ جی بی میں حکومت کس کی بننی ہے اور کس کے ساتھ مل کے بننی ہے، اور آج آزاد جموں کشمیر میں کس کی حکومت بننی ہے اور کس کے ساتھ۔ دیکھیے نصرت صاحب نے جو بات کی ہے، ذرا پہلے میں اس کے اوپر آتا ہوں، یہ بالکل پوائنٹ آف کنسرن ہے، اور اگر آپ کل کی اور پرسوں کی، میں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں بالکل اس میں بڑی لیڈنگ سٹیٹمنٹس تھی کل میری بھی مختلف میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی، اور میری سٹیٹمنٹ کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے، میں دونوں پارٹیوں کو یہ بات کہہ رہا تھا، آزاد کشمیر کی جو وولٹائل اور ایک ٹربولنس کی سچویشن ہے، اس کا بہترین حل ایک آگے مضبوط، غیر متنازع اور مستحکم حکومت کا قیام ہے،
اس کے لیے ہم اپنی سیاسی مفادات کے لیے الیکشن کو خواہ متنازع نہ بنائیں، جو کہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بنے گا پھر بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ نے الزام نہیں لگایا. اگر میرے حلقے میں دھاندلی ہوگی تو سب سے پہلے ایز کینڈیڈیٹ میں شور عموماً کینڈیڈیٹ، اور وہ بلکہ پولنگ ایجنٹ سے شروع ہوتا ہے. پولنگ ایجنٹ سے شروع ہوگا اور رات مطلب صبح 11-12 بجے تک ہلکے میں شور مچ جاتا ہے جی فلاں جگہ کے اوپر دھاندلی ہو رہی ہے. الیکشن نتائج آنے کے 72 گھنٹے کے بعد اگر میری لیڈرشپ لاہور بیٹھ کے اسلام آباد کے حلقوں کے کمنٹ کر رہی ہوگی کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ڈاکٹر صاحب خاموش بیٹھے ہیں، تو مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹینس ہے اور پولیٹیکل بیانیہ ہوگا، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ جو بات نصرت صاحب کے دوبارہ میں اس طرف آتا ہوں، وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کے لیے ہم نے پچھلے سال بھی اکتوبر 2025 میں حل نکالنے کی کوشش کی اور نکال لیا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینئر لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہم کو 3-4 وزراء گئے تھے، باقاعدہ معاہدہ کیا تھا 38 نکات پہ مشتمل، جس میں ریکارڈ میرے پاس ہے اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں میڈیا پہ ڈیٹیل میں کہ 35 نکات ہم مکمل کر چکے ہیں. فاسٹ فارورڈ کر لیں آج اگر آپ نے حل کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. نہیں، ان 35 نکات پہ جو حل ہو چکے ہیں آج یہ حالات اس کی وجہ سے خراب نہیں ہیں. کس کی وجہ سے خراب؟ ایک نقطہ ہے کہ جناب 12 سیٹوں کو ختم کیا جائے مہاجرین کی. وہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر کا جو آئین ہے وہ انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی ڈاکٹر صاحب. اچھا اب اس سے اچھا مجھے بات اس سے آگے چلی گئی. اب تو اتنا زیادہ اس کے اندر تشدد آ چکا ہے کہ اب آپ 12 سیٹوں کی صرف بات نہیں کر سکتے. تو اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس تنازع کے بعد جو پہلے حصے کے اوپر ہوا، جو حکومت بنے گی وہ مستحکم حکومت ہوگی. وہ تو ویسے ہی ہوگی جس کی صحت کے بارے میں یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا اس الیکشن کے حوالے سے، یہ اس الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش ہو گئے متنازع. نہیں کوئی نہیں ہوئے، ہو گئے متنازع. جی دیکھیں، بالکل اس میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اور لیکن آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئین کو بہتر بنانے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی عمل دخل رہا، اور میرے چیئرمین نے سب سے جا کے بات بھی کی اور جو اس میں بہت سخت شکیں تھیں ان کو نکلوایا. اور آپ تھوڑا سا اگر وہ پریس کانفرنس آخری دن والی یاد کریں جو مولانا صاحب کے گھر پہ ہوئی، جس میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اب ہمیں ان ترامیم پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے. تو وہ بھی ترامیم اس نہج پہ لانے میں بھی پیپلز پارٹی نے ہی ترامیم جو ہے ان کی لیجٹمیسی نہیں ہے. اگر حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے ناصر صاحب، آرگومنٹ یہ ہے. جی بالکل، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب ملک کسی وجہ سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہو، ساری دنیا میں ہم تنہا رہ گئے ہوں کسی بھی گورنمنٹ کی کارکردگی کی وجہ سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بحالت مجبوری یہ کڑوا گھونٹ پیا. اور جو سلسلہ ہے اس تو اے جے کے کا بھی بحالت مجبوری مان لینا. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ نے بحالت مجبوری. جی ہمارا موقف دیکھیں، ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ غیر متنازع ہو نا جو الیکشن ہے، جن کی پھر کریڈیبلٹی رہے. وہاں پہ اگر ایسا ایشو چل رہا ہے وہاں پہ آپ دیکیں حالات جو بھی ہیں جن کو اب کریڈیبلٹی ہے ناصر صاحب کیا اس الیکشن کی اس وقت وہاں پہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں کریڈیبلٹی ہے اس الیکشن کی کہ حقائق کیا ہے؟ یو تھنک ناصر صاحب آپ کے خیال میں ان انتخابات کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے آپ کی اپنی پارٹی کے بیانات کی پس منظر میں؟ مختصراً جواب دیجیے گا ڈاکٹر صاحب ہیز الاٹ ٹو آنسر. جی بتائیے. لیکن اس کا کون ہے، اس کا کارن کون ہے؟ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن جو وہاں پہ ہے، انہوں نے آ کے رولز کو وائلیٹ کیا اور پھر الیکشن کمیشن چپ رہی. اگر وہ تھوڑا بہت ایکشن لے لیتے. آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ فرمایا کہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت بننی چاہیے، لیکن وہ تو اب سارا معاملہ ختم ہو گیا. دیکھیں نا یہ لیجنڈ ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے نا. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، کسی زمانے میں صرف کوئی 5-6 لاکھ جو اخبارات چھپا کرتے تھے سرکولیشن اس میں چھپتی تھیں. اب بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور یہ بات پھیل گئی ہے کہ آپ فارم 47 والے ہیں، انتخابات 2 نمبر ہیں. دیکھیں انتخابات پہ تو 47 ہے یا 48 ہے. پاکستان میں کون سا ایسا الیکشن ہے جس پہ الزامات نہیں لگے؟ اب میں بلاول صاحب کی بات کا براہ راست جواب دینا نہیں چاہتا، جواب ہیں، لیکن اس تلخی کو مزید بڑھانا اور تلخی نہیں رہے گی. یہ ایف آئی آپ نے درج کی ہے. سنیں نا، جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کے مسائل اور آزاد کشمیر کے مسائل اس سے بہت زیادہ گمبھیر ہیں، بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے.
اور اس میں اگر بیان بازی اور یہ چیزیں مزید جماعتوں کے اندر ڈیوائڈ لے کے آئیں گی تو اصل جو آپ کے ایشوز ہیں ان سے آپ کی توجہ ہٹتی ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی آزاد کشمیر کی, چلیں چونکہ زیادہ موضوع وہی آپ سے ڈسکس ہو رہا ہے 12 سیٹوں کی, تو مجھے اب یہ بتائیں اس 30 مئی کو بھی ہم نے جا کے ان سے ہاتھ جوڑے تھے کہ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں, لیکن وہ تلے ہوئے تھے کہ ہم نے سڑکوں کے اوپر آ کے تشدد سے ہی یہ معاملہ حل کرنا ہے. میں آپ کے پروگرام میں شاید پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس دن وہ بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے پہ آ جاتے تو رانا ثناء اللہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ 12 سے ہم سیٹوں کی تعداد کو کم کر کے 6, 7, 8 پہ لے آ سکتے ہیں, کوئی راستہ اس کا نکل سکتا ہے. لیکن انہوں نے ایک ہی راستہ اختیار کیا, وہ تشدد کا راستہ, اور حلفاً میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, میں خود ان مذاکرات کا حصہ تھا. اگر وہ اس وقت پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرتے تو یہ سیٹیں آج 12 نہ رہتی, کم ہو سکتی تھیں. دوسری بات پہ آ جائیں, طاہر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ان کی تعداد کتنی ہوگی مظاہرین کی؟ 5, 6, 10 ہزار, چلیں اس کی بحث میں نہیں جاتے, کتنی ہوگی؟ ہزاروں میں ہے نا. جن لوگوں نے میرپور ڈویژن میں کل ووٹ ڈالا ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 6,40,000 ووٹ ڈالا ہے. 6,40,000 لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں سیاسی عمل ہونا چاہیے, الیکشن ہونا چاہیے, پولیٹیکل پروسیس سے معاملات آگے بڑھیں. چند ہزار لوگ کہہ رہے ہیں نہیں تشدد ہے, ڈنڈا ہے. ہم کس کی بات سنیں؟ ان کی سنیں جو سیاسی عمل کا حصہ بن رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں ہر بات آپ ضرب فیڈرل گورنمنٹ کو لگا رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ صرف ایک ڈویژن کے 6 لاکھ لوگ, 6,40,000 جو کہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب چلنے دیں اس طرح معاملات, ٹھیک ہے جی, پھر نہیں چلنے کیا دیں, نہیں چلنے دینا جی. کوئی ایک طرح 1000 لوگ ہیں, پھر چند دوسری طرف سے آپ اس کا حال بتائیں نا کہ 6,40,000. میں حکومت میں ہوں, میں کیوں حال بتاؤں آپ کو؟ وہ اپنی ایک بات کر رہے ہیں, وہ امن کی بات کر رہے ہیں, سیاسی پروسیس کو آگے بڑھانے کی پھر بات ایشو کر رہے ہیں. ختم ہو گیا, چند ہزار لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے, اس کے بعد تو ایشو ختم ہو گیا, فائر مار رہے ہیں, اس کے بعد تو ایشو پھر بحث ہو ایشو نہیں ختم ہو گیا. میں نے فیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. الٹیمیٹلی خون تو پاکستانی تھا, کسی سائٹ بھی بہاؤ. سوال یہ ہے کہ 12 سیٹیں, بالکل ٹھیک, 12 سیٹیں کے اوپر حکومت کو ایک قدم پیچھے ہٹنے میں کتنی تکلیف چاہیے تھی؟ آپ نے رات کو 1:30 بجے 26ویں ترمیم پاس کروائی تھی, آپ نے 27ویں ترمیم آؤٹ آف دا بلو آپ لے کے آپ نے پاس کروائی تھی, کانسٹیٹیوشنل کورس بنائے تھے. یو ڈیڈ ایوری تھنگ. آپ نے جو کرنا تھا, آپ نے وہ 12 سیٹوں کے اوپر اسٹیپ بیک نہیں کیا, جو کہ لاجیکلی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم وڈرا کرنے کو. راجہ فاروق کہتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے, اس نے کہا تھا 12 سیٹوں کا ایشو کیا ہے, اور لوگوں نے وہ کیا کہا تھا کہ آپ 12 سسٹم منور کر کے پورے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ختم کر دیں. لیکن خدا کا قانون ہے, ایک چھوٹا سا کشمیر کا الیکشن نے آپ کے پورے 2024 کے الیکشن کی لیجیٹیمیسی کو ختم کر دیا. they have lost that credibility to govern now. اب پیپلز پارٹی اس چیز سے سے یو ٹرن لے بھی لے, which they will. 10 اگست کو الیکشن ختم ہوگا, 12 کو پیپلز پارٹی سب آپس میں کلیوڈ کر جائیں گے, بٹ ہسٹری میں ریکارڈ میں رہ جائے گا کہ انہوں نے کہا تھا, جو ان کے وہ جو شریک جرم تھے کہ they were wrong, ان کی حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں تھی. اینڈ the whole 5 years لوگوں پاکستانی کے مینڈیٹ کو ایک مس یوز کر کے ایک غلط حکومت غلط جگہ بیٹھے رہے گی. اینڈ they were part and parcel of it. صاحب ہر فیس بک کے اوپر 28 جولائی کو ریمائنڈر آئیں گے لوگوں کے کہ آپ نے کیا پریس کانفرنس. وہ ریمائنڈر ہر الیکشن پہ آتے رہتے ہیں, نہیں اس میں تو مختلف ہے. بات صرف جو ہو رہی ہے وہ ان ایشوز کی ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر اس وقت فوکس انتہائی ضروری ہے. اور وہ کیا ہے, اب ذرا بس 20 سیکنڈ میں بتا دیں. if you were to pick and choose issue number 1, وہ کیا ہے؟ ایشو نمبر 1 لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور ٹیررزم پہ کنٹرول. ادھر ہی اب چھوڑ دیں. اب میری آپ سے درخواست ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹے میں آپ جتنی کریں گے اس کے اندر اپنا تناسب درست رکھیں. جو ایشو نمبر 1 ہے اس کے اوپر فوکس آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. پاکستان میں امن اور دیرپا امن کا قیام سب سے پہلے. اب اگلے 24 گھنٹے میں آپ ساروں کی پریس کانفرنس ہم دیں گے. آپ ساروں کا بہت شکریہ.